یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مدنی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے پہلے آیا مبارکہ میں اس دن کا ذکر تھا جس دن غزوہ بدر ہوا، جس میں یہ ذکر تھا کہ دو گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، اور یہ دن اس کو یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اب ذکر ہو رہا ہے اس انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم نالے کے اس کنارہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر پرلے کنارہ پر، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے اترائی میں۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ اس سمت میں تھے جو سمت بدر کے میدان میں مدینہ طیبہ کے قریب تھی، اور وہ جگہ ریتلی تھی اور پانی بھی ادھر کم تھا، اور اس کے مقابل میں کفار اس ایریا کی طرف تھے جو علاقہ مکہ المکرمہ کے قریب تھا، مدینہ طیبہ سے دور تھا، کیونکہ وہ پہلے پہنچے اور انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو جگہ میدانی تھی، برابر تھی، اور پانی بھی موجود تھا۔ اور یہاں جو تیسری بات ذکر ہوئی وہ یہ تھا کہ جہاں سے حضرت ابو سفیان کی قافلہ نے گزرنا تھا، تو وہ قافلہ بھی ان کے قریب تک تھا، یعنی ان کے لیے جتنے بھی ظاہری اسباب نظر آ رہے تھے وہ سارے کے سارے ان کے حق میں تھے۔ جگہ کا انتخاب بہت اچھا، ان کے پاس کمک آنے کی گنجائش یعنی اس کی بھی امید تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ ایک تو ریتلی زمین پر آئے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے کسی کو تیار کیا ہو کہ آپ نے بھی پہنچ جانا ہے، کیونکہ یہ فوراً موقع کی مناسبت سے فوراً کے فوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر پہنچتے، وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل روشن دلیل سے جیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ میدان اس لیے سجا ہے تاکہ واضح ہو جائے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح راستے پر کون ہے اور اس صحیح راستے سے ہٹا ہوا کون ہے، کیونکہ ظاہری اسباب جس کے مخالف ہو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب کے باوجود فتح عطا فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے علاوہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس پر بھی روشن دلیل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے تو اس پر بھی روشن اور واضح دلیل ہے۔ اور اس غزوہ کے بعد اب یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اس فتح کے بعد کافر فقط اپنی ہٹ گرمی کی وجہ سے ڈٹے رہیں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی واضح فتح عطا فرما دی تھی کہ حق پر عام ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے
جو نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ فرقان کہتے ہیں، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حق واضح ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، باطل کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ شامل حال ہے۔ آج بھی اگر کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور آپ کے دامن کو تھام لے تو آج بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آخر میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔